بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ ترجمہ القرآن کی جو فرسٹ ایئر کے اندر 4 بڑی صورتیں ہیں اس میں سے پہلی سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ لیکچر فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کی بنیادی باتیں معلومات تمام مسلمانوں کو آنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو لوگ ویڈیو کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو نوٹ کریں اور اس سے فائدہ یاب ہوں اور اس کو مزید دوسرے لوگوں سے شیئر کریں۔ اور یہ لیکچر HA لیکچر کی جانب سے یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آئندہ جب بھی آپ کو کوئی لیکچر اپلوڈ ہو تو آپ تک وہ اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سب سے پہلے سورۃ بقرہ کا تعلق دیکھیں گے، اور اسٹوڈنٹ کے لیے یہ تمام چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ کن چیزوں کے حوالے سے، MCQs کے حوالے سے بھی، کویسچن کے حوالے سے بھی اور لونگ کے حوالے سے بھی۔ وہ کس طریقے سے آپ کو یہ جتنے بھی پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، ان کوئی بھی پوائنٹ میں MCQ آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کون سے نمبر کی سورت ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ دوسرے نمبر کی ہے، اس کے رکوع کتنے ہیں، اس کی آیات کتنی ہیں، تو یہ چیزیں آپ بتا سکتے ہیں۔ شارٹ میں کیسے سوال آئے گا؟ شارٹ میں اس طریقے سے سوال آئے گا کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا سورۃ بقرہ کا آپ تعارف لکھیں، تو اس کے اندر آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں، لیکن آپ نے یہ پوائنٹ میں نہیں لکھنی۔ شارٹ میں جو آپ لکھیں گے تو آپ چھوٹے چھوٹے جملے بنا کے لکھیں، جس طریقے سے سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے اور اس کے 40 رکوع ہیں، اس کی آیات اتنی ہیں، تو آپ نے شارٹ کے اندر چھوٹے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لانگ سوال کے اندر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سورۃ البقرہ کا تعارف لکھیں، اس کا خلاصہ لکھیں، اس کے مرکزی مضامین لکھیں، تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تیر سے آپ 3 شکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے، اس کو نوٹ کریں اور اچھے سے اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے نمبر کے میں کیا ہے کہ سورۃ البقرہ مدنی صورتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور مدنی صورتیں اب کیسے بچوں کو معلوم ہو کہ مکی صورت کس کو کہتے ہیں، مدنی صورت کس کو کہتے ہیں، اس کا آسان سا ایک میں آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کا آسانی سے یاد رکھنے کے لیے، اور اس کو دیکھیں گے ہجرت سے پہلے، ٹھیک ہے، ہجرت سے قبل جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ان کو ہم کہتے ہیں مکی صورتیں، اور ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ان کو ہم کہتے ہیں مدنی صورتیں، ٹھیک ہو گی بات۔ اب آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مقررہ ترتیب، توقیفی ترتیب، اس کی یہ سورت نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید کی سب سے لمبی اور طویل ترین سورۃ البقرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے 40 رکوع ہیں اور اس کی آیات کی جو تعداد ہے 286، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اچھے سے آپ یاد رکھیں، اور یہ پارہ نمبر 1، 2 اور تیسرا پارہ تقریباً آدھا ہے، ٹھیک ہے، آدھے سے 2 رکوع کم ہے۔ اور مزید آپ کو ایک شورٹ سوال میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس سورت کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا، ٹھیک ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 67 سے 73 تک اس گائے کا واقعہ ذکر ہے جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ اس کو ذبح کریں، ٹھیک ہے۔ تو گائے کو عربی کے اندر بقرہ کہتے ہیں۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور آیت نمبر بھی نوٹ کر لیں. اور یہ اگر آپ کو شارٹ میں آئے گا اور یہ ایکسرسائز میں یہ شارٹ لکھا بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا جواب آپ نے پھر یہ لکھنا, ٹھیک ہے. اس گائے کے واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا. اب مزید آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سورت کے اندر جو آیت الکرسی جو تمام لوگ پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں, تو وہ اس سورت کے اندر ہی موجود ہے اور اس کی آیت نمبر 255 ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو MCQs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور شورٹ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آیت الکرسی کس سورت میں ہے, ٹھیک ہے, اور کون سی آیت میں ہے, تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. مزید آپ کی کتاب کے اندر ایک چیز یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کی سب سے طویل ترین آیت, ٹھیک ہے, سب سے لمبی آیت اسی سورت کے اندر موجود ہے, اور اس آیت کا نام کیا ہے؟ آیت دین. یہ دین ہے, دین نہیں اس کو پڑھنا, ٹھیک ہے. یہ کیا لفظ ہے؟ دین. دین کا مطلب ہوتا ہے قرض. تو اس میں قرض کے احکامات بیان ہوئے ہیں, اس حوالے سے اس آیت کا نام ہی آیت دین ہے, اور اس آیت کا نمبر آپ نوٹ کر لیں 282, ٹھیک ہے. اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو مزید آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, اور ساتھ رہنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ان قریب ملاقات ہوگی, مزید معلومات بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. اگلے لیکچر کے اندر آپ کو سورۃ بقرہ کی خصوصیات اور اس کے فضائل بیان کیے جائیں گے. السلام علیکم.